مثلا الحمدللہ رب العالمین، عالمین، لیکن قرات اور روایت میں ایک امام گزرے ہیں امام قرہ میں سے، ان کے ہاں ہر کلمہ موقوفہ کے آخر میں ہائے سکتہ نہیں بڑھاتے، صرف اسی کلمے پر جو کلمہ جمع ہو اور جمع سالم ہو، جمع مکسر نہ ہو، واحد نہ ہو، تثنیہ جمع ہو، صرف اسی کلمے کے آخر میں آخر حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہائے سکتہ بڑھاتے۔ اور آپ لوگ تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہو جمع کی دو قسمیں ہیں، آپ لوگ تو اسی ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اور جمع سالم جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، وہ جمع سالم کہلاتا ہے، اور جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، ٹوٹ جائے، توڑ دیا جائے، ٹوٹا ہوا ہو، وہ جمع مکسر کہلاتا ہے۔ واحد کا وزن جس میں توڑ دیا گیا ہو، سلامت نہ ہو، وہ مکسر کہلاتا ہے۔ اور جمع ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہو جمع۔ تو پہلے کلمے کو دیکھا جائے گا کہ یہ کلمہ واحد ہے یا تثنیہ ہے، جمع، اور جمع ہے تو پھر دیکھا جائے گا یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے۔ اگر جمع سالم ہے تو ہائے سکتہ بڑھاتے تھے، اور اگر جمع سالم نہیں ہے، واحد ہے تو نہیں بڑھائیں گے، تثنیہ ہے تو نہیں بڑھائیں گے، جمع ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ جمع سالم ہے تو بڑھائیں گے، اور جمع مکسر ہے تو نہیں بڑھائیں گے۔ جیسے ظالم، ظالمین، ظالمون، واحد کا وزن سلامت، بڑھا دے، ظالمون، ظالمین، عالم، عالمین، بڑھا دے، متقی، متقین، جمع ہے، جمع سالم ہے، واحد کا وزن سلامت ہے، وہاں بڑھا دیا۔ تو جہاں پر واحد کا وزن سلامت ہو، جمع سالم ہو، وہاں پر اس امام کے نزدیک ہائے سکتہ بڑھانا ثابت ہے۔ ہر کلمہ موقوفہ پر ہائے سکتہ بڑھانا ثابت نہیں ہے۔ یہ اہل عرب کا دستور و طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی وقف کرتے تو آخر کلمے کی حرکت کو واضح کرنے کے لیے وہ ہائے سکتہ بڑھا دیا کرتے تھے، لیکن روایت میں، قراءت میں صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہائے سکتہ بڑھایا ہے، لیکن جمع سالم میں اور ان سے وہ قراءت اس امام سے ثابت ہے۔ اہل عرب کے ہر دستور کو ان کے کلام کرنے کے وقت میں جو بھی وہ دستور و قاعدہ اور اصول پر عمل کرتے ہوئے وہ کلمے کو استعمال کرتے، اس قاعدے کو جاری کرتے، اس کو انہوں نے اپنے عمل میں لایا۔ لیکن قرآن میں اگر ثابت ہے تو صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، اور جو ثابت نہیں اس کو، اسی طرح سے قرائے کرام نے بھی انہی کو لیا جو روایت سے ثابت ہے، جہاں پر ثابت ہے، اور جہاں پر ثابت نہیں اس کو۔ اہل عرب کے تو اور بھی طریقے تھے۔ ایک طریقہ وقف کا یہ تھا
کہ حرف متحرک کو اگر وہ متحرک ہے تو ساکن کر دیں، اور پہلے جو ساکن ہے تو ساکن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی سکون پر وقف کرتے تھے۔ سکون ہی پر وقف کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں استراحت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، اور حرف متحرک کو ساکن کیا جاتا ہے استراحت کے لیے، سکون کے لیے، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے۔ اسی لیے اسکان بھی ثابت ہے۔ اور بعض جگہ اشمام ثابت ہے۔ اسکان تو تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے۔ اگر کلمہ موقوفہ پر زبر ہے وہاں ہوگا، زیر ہے وہاں ہوگا، پیش ہے وہاں پر بھی ہوگا، اسکان تو ہو جائے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس پر ہم نے وقف کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسکان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، اسکان ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اب یہ ہے کہ وہاں پر زبر ہے، عالمین، اسکان ہو گیا۔ نستعین، تو ہم نے نون پر پیش تھا، ہم نے نستعین، اسکان ہو گیا۔ تو ثابت تھا تو بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرف متحرک کو ساکن کیا، اور روایت سے ثابت ہے۔ اسی لیے ائمہ قراء نے، ائمہ وقف نے، ائمہ تجوید نے اس کو بیان کر دیا۔ جس حرف کو جہاں سے ادا کیا ائمہ تجوید نے اس کو بیان کر دیا۔ جس کلمے پر جس جگہ حضور نے وقف فرمایا، جس حرکت پہ آپ ثابت تھا، بیان فرما دیا، یہی بیان۔ اسی طرح سے رام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رام صرف موقوف علیہ اگر مضموم و مقصور تھا وہاں رام کیا، مفتوح میں نہیں کیا، تو ائمہ وقف سے رام صرف مقصور اور مضموم میں ثابت ہے، مفتوح میں ثابت نہیں، اس لیے کہا کہ جائز نہیں، ثابت نہیں ہے تو جائز نہیں۔ اور اشمام صرف حرف موقوف علیہ مضموم میں ثابت تھا تو کہا کہ اس میں اشمام صرف ضمے والی حرکت میں ہو، نستعین، اس میں تو ہو جائے گا نستعین، اشارہ حرکت حضور سے ثابت تھا صرف حرف موقوف علیہ مضموم میں، تو کہا کہ یہ جائز ہے۔ اور اشمام آپ نے مقصور میں اور مفتوح میں نہیں کیا تو کہا جائز نہیں۔ تو جواز اور غیر جواز کا حکم صحیح اور غیر صحیح کا عمل رسول کی بنیاد پر لگایا جائے۔ ثبوت اگر ہے تو جائز، اور ثبوت نہیں ہے تو غیر جائز۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ائمہ تجوید نے کوئی بھی بات، کسی بھی حرف کا مخرج اپنی طرف سے نہیں بیان، حضور سے جو ثابت تھا وہی بیان۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بات ہو رہی تھی وقف اسکان، کہہ رہے ہیں کہ وقف اسکان یعنی موقوف علیہ کو بلا کسی حرکت اور اشارہ حرکت کے، بلا کسی حرکت، کیونکہ روم میں حرکت پائی جاتی ہے، ہلکی سی حرکت پائی جاتی ہے، جس کو قریب والا سن کر اس کی حرکت معلوم کر لیتا، تو کہا بلا کسی حرکت اور اشارہ حرکت، اشمام میں اشارہ حرکت ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اسکان کی تعریف میں کیا کہا کہ یعنی موقوف علیہ کو بلا کسی حرکت یا اشارہ حرکت کے ساکن پڑھنا، یعنی صرف ساکن کرو،
نہ اس میں ہلکی سی حرکت پڑھو نہ اشارہ حرکت کرو. یہ وقف اصل ہے یا اصل ہے. اہل عرب جب کبھی بھی وقف کرتے تھے تو حرف متحرک کو ساکن کرتے تھے، اور روایت سے حضور کے عمل سے یہ ثابت تھا. تو اس کو بیان کرنا اس لیے کہ ابتدا اور حرکت کی چیز اسی کو مقتضی ہے، اسی بات کو چاہتی ہے. کیا ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ سکون سے نہیں ہو سکتی، حرکت سے ہوگی. ابتدا کیسے ہوگی؟ اعادہ کیسے ہوگا؟ حرکت کے ساتھ. بغیر حرکت کے آپ ابتدا اور اعادہ نہیں کر سکتے. اسی لیے نے کہا یہ وقف اصل ہے، اس لیے کہ ابتدا اور حرکت کی ضد، حرکت کی ضد کیا؟ سکون کا ہونا. اسی کو چاہتی ہے کہ وقف بالاسکان ہی ہو، اسی بات کی مقتضی. دوسرے یہ کہ وقف سہولت اور تخفیف کو مقتضی ہے. تقاضا یہی ہے اس بات کا کہ سکون ہی ہو، سہولت ہو، اور سکون میں سہولت ہے. تو کہتے ہیں دوسرے کے وقف سہولت اور تخفیف کو ہلکا کرنا چاہتا، سہولت چاہتا. اور وقف بالاسکان میں زیادہ تخفیف ہے، بخلاف روم و اشمام کے. کہ روم میں کچھ حرکت اور اشمام میں اشارہ حرکت ضروری ہے، تو اس میں تھوڑی سی ثقالت پائی جاتی ہے، اور اس میں اسکان میں کچھ نہیں. تیسرے کہ وقف بالاسکان تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، اور روم پیش اور زیر میں ہوتا ہے، زبر میں نہیں ہوتا. اور اشمام صرف پیش میں ہوتا ہے، زیر میں اور پیش میں، فتح میں نہیں ہوتا. چاہے حرکت اصلی ہو یا عارضی، حرکت عارضی لائی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، چاہے حرکت اصلی ہو یا بخلاف روم و اشمام کے. یعنی روم و اشمام، روم صرف موقوف علیہ مکسور اور مضموم میں ہوتا ہے، اور اشمام صرف موقوف علیہ مضموم میں ہوتا ہے. پھر وقف بالابدال، یعنی موقوف علیہ کو قاعدے کے موافق بدل کر پڑھنا. قاعدے کے موافق. اب قاعدہ کیا ہے کہ دو زبر والی تنوین کو الف سے بدلا جاتا ہے، دو زیر اور دو پیش والی تنوین کو الف سے نہیں بدلا جاتا. قاعدہ یہ ہے. اسی لیے قاعدہ کہتے ہیں کہ یعنی حرف موقوف علیہ کو قاعدے کے موافق بدل کر پڑھنا. قاعدہ کیا ہے؟ بس اگر حرف موقوف علیہ پر دو زبر یا الف لکھ دیا، یہ اصل میں ہے زبر، دو الف ہوتے نہیں بلکہ دو زبر ہوں، اس کو بدل لینا، اچھا لکھ لینا، صحیح کر لینا. دو زبر ہوں تو اس کی تنوین کو الف سے بدلا جائے. اب یہ اس کو کیا ہے؟ تصحیح کیا ہوا ہے، تصحیح شدہ. کیسے صحیح کرنے والے نے پتہ نہیں کون کس نے صحیح کیا تھا. تصحیح شدہ، صحیح کیا ہوا. جو صحیح کرنے والے وہی صحیح نہ ہوں گے، ان کو کچھ پتہ نہ ہوگا اس میں تجوید نہیں میں وقت کا، وہ صحیح کرنے بیٹھ گیا، وہ کیا معلوم. تو اس کی تنوین کو الف سے بدلا جائے، چاہے منصوب منون کا الف لکھا ہو، جیسے علیمن وہاں لکھا ہے، یا نہ لکھا ہو، جفاءن. اب کیا لکھ دیا ہے؟ جفاءن لکھ دیا. جفاءن قرآن میں جفاءن آیا اور اس میں جفاءن لکھ دیا، کیونکہ جفا ہوتے نا، جور و جفا اس کی زبان پر ہوگا. کاتب الکاتب کالحمار، کاتب جو ہوتا ہے گدھے کی طرح ہوتا ہے. اس کو کیا معلوم کہ میرے پیٹ پر پتھر لدا ہے، سونا لدا ہے، چاندی لدی ہے، یا روپیہ لدا ہے، کیا لدا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو بوجھ سمجھ رہا ہے. سارے بوجھ ایک جیسے ہوتے ہیں. کہتے وغیرہ وغیرہ، دیکھو کیا کہتے وغیرہ وغیرہ. اور اگر گولتا بشکل ہاں ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلا جائے. کیوں کہ وقف رسم خط کے تابع، کیونکہ وقف تابع رسم خط کے ہے. جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی وقف میں پڑھا جائے. ہائے لکھی ہے قوہ، صلاح،
تا مدبرہ کو، گول والی تا کو، لمبی والی تا کو، اس کو کہتے ہیں تا متولا، اس کو کہتے ہیں تا مدورہ، دائرے والی، مدورہ دائرے والی. اگر گول تا بشکل ہا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل جائے. کیوں؟ وقت تابع رسم خط کے. اسی طرح بلحاظ رسم بالابدال، رسم بالابدال یعنی مثل موسیٰ، اس کو کہا جائے گا بلحاظ رسم بالابدال، ابدال کے ساتھ اس کی رسم ہے. یہ موسیٰ عیسیٰ، اس کے اوپر کھڑا جو زبر بنا دیا گیا ہے، اس کی رسم تو یا کے ساتھ ہے، لیکن اب وہ کھڑا زبر بنا دیا گیا ہے تو اعلی الابدال یا کے ساتھ تو لکھی ہے، لیکن آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا کہ بلحاظ رسم بالابدال مثل موسیٰ عیسیٰ پر وقف کیا جائے تو یہ وقف اعلی الابدال ہوگا، یعنی اس کو یا نہیں پڑھا ہے، یا کو الف سے بدل کر پڑھا موسیٰ عیسیٰ. کیوں کہ الف اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ زبر، اور سین پر کیا ہے؟ موسیٰ زبر، عیسیٰ زبر. تو اب یہ کہ زبر تھا اس لیے اس کو الف سے بدل دیا. اگر یا سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ عیسائی. امالہ بھی موسیٰ اور عیسیٰ میں ہوتا ہے، امالہ صغریٰ، امالہ کبریٰ، جس کو اجزا بھی کہتے ہیں، تقلیل بھی کہتے ہیں. موسیٰ ہر جگہ، یہ ہر جگہ امالہ نہیں ہوتا. کلمہ یائی کا ہونا ہر جگہ امالہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ موسیٰ عیسیٰ پر وقف کیا جائے تو یہ وقف علی الابدال ہوگا. جب کہا جائے گا کون سا وقف ہے؟ وقف علی الابدال. کیا بولیں گے؟ فائدہ، دو کلمہ موصولہ مثل بیسا ما، یہ اصل میں کیا؟ بیسا الگ ایک کلمہ اور ما الگ کلمہ، دونوں کلموں کو ملا کر لکھ دیا، اب حکم میں ایک کلمے کے ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ اس کی اصل کے اعتبار سے آپ اگر 20 کے سین پر وقف کریں گے تو خلاف قاعدہ ہوگا. اہل عرب درمیان کلمے پر وقف نہیں کرتے. اگر دو کلمے ملے ہوئے لکھے ہوں تو دوسرے کلمے کے آخر پر وقف کرتے تھے، پہلے کلمے کے آخر پر وقف نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملا کر لکھا گیا ہے. تو کہ بھی سما حکم میں کلمے کے لہذا رسمن وصل ہونے کی وجہ سے دوسرے کلمے پر وقف کیا جائے تو اس کو وقف علی الوصل کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ وصل پر وقف کرنا. اس بیان سے رسم خط کا محتم بشان ہونا بھی ظاہر ہو گیا. بس معلوم ہو کہ قاری کو رسم خط عثمانی کا جاننا بھی ضروری ہے. یہ رسم خط محتم بشان، شان کا اہتمام کرنے والا، اہتمام کیا. بس معلوم ہو کہ قاری کو رسم خط عثمان کا جاننا بھی ضروری ہے، یعنی علم رسم بھی وہ جانے، ورنہ وہ وقف صحیح نہیں کر سکتا. ورنہ وقف خلاف قاعدہ ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں کیسی رسم لکھی ہے اور یہاں پر کیسے وقف کرنا ثابت ہے. وہ تو جیسا لکھا ویسے کر دے گا. کہا موسیٰ نہ کر کے موسیٰ یا لکھا ہے عیسیٰ عیسائی، یہ وقف رسم خط کے تابع ہے. بس چلو.